یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ اپنے آخری اور مکمل کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہمارا رب اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ اور فلسفی کی کتابوں میں ان سب کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے نہ تھی پھر کسی کے بنانے سے وجود میں آئی، جبکہ اللہ کی ذات باری کے لیے واجب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس کا وجود ہی واجب ہے، ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی دا اسٹوری آف کریشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کا عرش تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے بنائی جانے والی چیز قلم تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قلم کو لکھنے کے لیے دیا گیا تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک ہر آنے والی چیز کی تقدیر۔ اب اللہ نے اپنے مخلوق کی تقدیر لکھنے کا حکم آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی دے دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں اس قلم نے جو لکھا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ، جو کہ آج سے نہیں بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا تو انسان کو کیا اختیار؟ اور یہ سوال آنا بھی چاہیے۔ اب اس سوال کو ایک مثال سے سمجھیں تو آسان ہوگا۔ اب ایک چھوٹا بچہ جو زمین پر پڑی ہر چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے زمین پہ کوئی بھی چیز رکھیں گے جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لے گا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، تو کیا اس نے اپنے اختیار سے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ ہر سمجھدار شخص یہی کہے گا کہ بچے نے اپنی مرضی اپنے اختیار سے یہ سب کچھ کیا۔ مگر آپ کو یہ سب پہلے سے کیسے معلوم تھا؟ جب آپ کو تجربہ یہ سب کچھ بتا سکتا ہے تو اللہ جو ہمارا مالک ہے اس کے علیم ہونے کا تقاضا ہے کہ اسے اپنے مخلوق کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس مثال سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے دیا ہے کہ انسان چاہے تو نیک اعمال کر لے اور انسان چاہے تو برے اعمال کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا انسان اچھے اعمال کرے گا اور کون سا انسان برے اعمال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور زمین بنائی، ان میں بھی پہلے زمین بنائی اور اس کی تمام ضروریات پوری فرمائی، جیسے پہاڑ وغیرہ، پھر استوا فرمایا اور 7 آسمان بنائے۔ ابتدا میں زمین اور آسمان دھوئیں کی شکل میں ایک ساتھ تھے، پھر اللہ نے انہیں علیحدہ علیحدہ فرمایا، جسے ماڈرن سائنس کے نام میں بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں کچھ یوں آیا ہے، کیا منکرین نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ کے لیے سب کچھ بنانا انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی جانب متوجہ ہوا اور وہ طوفان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا، تو آسمان اور زمین کو حکم فرمایا کہ خوشی یا ناخوشی سے آ جاؤ یعنی وجود میں، تو دونوں بولے حاضر ہیں ہم خوشی سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سورج، چاند، ستاروں سے مزین کیا اور پھر باقی آسمانوں کو بھی مکمل فرمایا 2 دنوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کی جو حفاظت کا کام بھی کرتے ہیں، یہ سب اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو غالب علم والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ نے ان آسمانوں کے بیچ چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر وہ سب چیزیں پیدا کی جو انسان کے لیے ضروری تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتے بنائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس جہنم کی آگ پر طاقت پر فرشتے مقرر ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر بیت المعمور تک پہنچے جو کہ آسمان پر موجود کعبہ ہے، تو واپس آ کر فرمایا کہ ہر روز
70,000 फरिश्ते उसकी जियारत को आते हैं और चले जाते हैं, फिर उन फरिश्तों का दोबारा नंबर कभी नहीं आता। और फिर फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी आग से बनाया जिसका धुआं न था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और हमने इंसान से पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। जिन्नात की सलाहियतें भी इंसानों से मिलती जुलती हैं। वो बाइख्तियार थे, अकल रखते थे, सोच समझ सकते थे। उनको फ्री बिल दी गई थी। जिन्नात को भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। जिन्नात इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले आबाद थे, मगर वो इंतहाई नाफरमान हो गए। तमाम जिन्नात में से सिर्फ एक जिन ऐसा था जो कि इबादत गुजार था और फरमाबरदार था, और उस जिन का नाम था इब्लीस। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी और जन्नत में रहने की इजाजत भी दी, मगर बाकी जिन्नात ने इस कदर नाफरमानी और फसाद किया कि अल्लाह ने उन पर फरिश्तों की फौजें उतारी और इब्लीस को भी भेजा ताकि वो उनसे लड़े, उनके फसाद को खत्म करे। और फिर कहानी शुरू होती है पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। ये थी प्रॉफिट सीरीज की पहली वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए फी अमान अल्लाह।